اتنا یاد رکھنا حضرت جی، قبرستان کو بھولنا نہ کبھی. اور میں تو احباب سے کہتا ہوں حضرت جی جایا کرو وقت نکال کے قبرستان. بھائی ہماری اصل جگہ تو وہی ہے. یہ جن مکانوں میں رہ رہے ہیں نا ان کو یار رہو، لیکن مہمان سمجھ کے رہو. اب مہمان ہے حضرت یہاں، قبرستان جایا کرو کبھی کبھی. لیکن اتنا ضرور کرنا جب جاؤ تو فون بند کر دینا، کیونکہ وہ فون پھر آپ کو وہاں کچھ نہیں کرنے دے گا. اور پھر وہاں بیٹھ کے دیکھنا کہ یہاں کے کون کون لیٹا ہوا ہے. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. نہ ہے کسر دارا نہ گور سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. دیکھا کرو حضرت جی، جا کے وہاں سلیٹے پڑھا کرو، آپ کا اندر ٹھنڈا ہو جائے گا حضرت. ہاں کیونکہ حضرت اس دوڑ میں ہم لگ گئے ہیں. یہ جو اس دوڑ میں لگ گیا اس کی دوڑ نہیں ختم ہونی کبھی بھی حضرت. ہاں حضرت جی، جو اس دوڑ میں لگ گیا اس کی دوڑ کہاں ختم ہونی ہے. ختم ہوئی کسی کی؟ زرداری صاحب کی ختم ہو گئی، میاں صاحب کی. بڑھا ویلا ہے، جاؤ جا کے یار رب کو معافی مانگو کی. لیکن حضرت جی نہیں ختم ہوئی. اسی لیے تو حضرت سلطان باہو نے کہا تھا، آپ فرماتے ہیں باج فقیران کسے نہ ماریا، ظالم چور اندر دارو ہے. اور مولانا روم نے اس کو کمال حکایت کیا مصنوعی. آپ فرماتے کو بزرگ تھے تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک بچہ بیٹھا رو رہا تھا. تو حضرت جی وہ بندہ ہی کیا جس کا دل کسی کو روتے دیکھ کے نرم نہ پڑ جائے. بزرگ تھے نا. اور یاد رکھو حضرت جی، بندہ عمر سے بزرگ نہیں ہوتا، بندہ اعمال سے بزرگ بنتا ہے. بڑے بڑے ایسے ہیں جو عمر کے لحاظ سے بزرگ ہیں لیکن بزرگی ان کو چھو کے بھی نہیں گزری کبھی. اور بڑے بڑے ایسے بھی ہیں جو عمر کے لحاظ سے بھی جوان ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ بزرگ ہیں. ہاں وہ بزرگ ہیں. وہ بابا جی نے روتے دیکھا تو آ گئے. آگے بچے کو پوچھتے ہیں کاکا کیوں رون رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا 1 روپیہ گم ہو گیا اس لیے رو رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اگر 1 روپیہ مل جائے تو خوش ہو جائے گا؟ آپ نے جیب سے نکال کے 1 روپیہ دیا. خوش ہے؟ خوش ہوں. اب نماز کے لیے تشریف لے گئے. نماز پڑھ کے واپس آئے تو پھر رو رہا تھا. آپ نے فرمایا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جب پہلے آیا پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو نے کہا جی روپیہ گم ہو گیا. میں نے کہا جی روپیہ دے دوں تو خوش ہے؟ تو نے کہا جی خوش ہوں. میں نے روپیہ دے دیا. آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضور اس لیے رو رہا اگر وہ ہوتا تو 2 ہونے تھے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر 2 ہو جائیں تو خوش ہے؟ ٹھیک ہے. حضرت نے نکال کے 2 کر دی. آپ کو پتا سردیوں میں عصر کے فوراً بعد ہی مغرب ہے. وہ حضرت نماز مغرب پڑھنے کے لیے آئے تو پھر رو رہا تھا. پوچھا اب کیوں رو رہا ہے؟ تو کہہ رہا تھا اگر 2 ہو جائیں تو میں خوش ہوں. اب کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرتا حضور اس لیے رو رہا ہوں اگر وہ ہوتے تو 3 ہونے تھے. آپ نے فرمایا اگر 3 ہو جائے تو پھر تو خوش ہے نا؟ میں کہا حضور خوش ہوں. آپ نے نکال کے دیا تو 3 کر دی. مغرب کی نماز پڑھ کے واپس آئے تو پھر رو رہا تھا. وہ پوچھا اب کیوں رو رہا ہے؟ پہلے تو کہہ رہا تھا جی اگر 3 ہوتے تو پھر ٹھیک تھا، میں نے 3 کر دی. اب کیوں رو رہا ہے؟ اور کہتا حضور اگر وہ ہوتے تو 4 ہونے تھے. آپ نے کہا بھری. اور آپ نے فرمایا محبوب نے سچ ہی کہا تھا، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا. یہ کس سے بھرا گیا ہے؟ یہ نہیں بھرا گیا. ہاں حضرت جی او اپنے اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگاؤ بھر جائے گا. یہ کسی سے نہیں بھرا گیا. غلام فریدہ ایتھے سب مسافر، کوئی آج چلیا کوئی کل چلے. اور پھر حضرت جی اصل میں سب کو روشنی مدینہ طیبہ سے آتی ہے. الفاظ بدل جاتے ہیں، انداز بدلتے، مفہوم سب کا ایک ہی ہوتا ہے. یہ تو تھے نا خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ. اب ذرا سنو حضرت بابا فرید کیا فرما رہے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھلی. حضرت جی مٹی پھلی ہے نا، یہ مٹی بول رہی ہے، مٹی سن رہی ہے، ٹھیک ہے جی، مٹی دیکھ رہی ہے، مٹی سونگ رہی ہے. اللہ نے مٹی کو حصے عطا کر دی ہیں. اور میں احباب سے گزارش کیا کرتا ہوں حضرت جی شیشے کے دھوکے میں نہ آنا کبھی بھی. شیشہ تو جھوٹ دکھاتا ہے حضرت. شیشے کے دھوکے میں کبھی نہ، کاٹن کا سوٹ پہن کے ویسٹ کوٹ پہن کے نا کسی دھوکے میں نہ آ جانا. شیشہ جھوٹ بولتا ہے حضرت جی. اصل یہی ہے ویک فریدہ مٹی پھلی. ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی. مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. ہاں حضرت جی آؤ یار وقت ہے، اس کو ضائع نہ کریں، اس کو ضائع. حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ. میں جب آیا نا حضرت میں صوفے میں بیٹھا تو سب سے پہلے مجھے حضرت سلطان یاد آئے. یہ وہ بلخ کے بادشاہ ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں دنیا کو ٹھوکر ماری تھی.
اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمتہ تعالی علیہ اپنے بستر پر لیٹا کرتے تھے نا، تو آپ کے پلنگ پر آپ کے لیٹنے سے پہلے 100 کلو 2.5 من گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی آپ کے پلنگ کے اوپر، آپ پھر اس پہ لیٹا کرتے تھے۔ وہ لکھا ہے کہ وہ خادمہ جو ہر روز یہ ڈیوٹی پوری کرتی تھی، پھول بچھاتی تھی، تو ظاہر ہے ہر روز بچھاتی تھی۔ ایک دن بچھا کے فارغ ہوئی تو دل میں خیال آیا، چل ہاں پلا لیٹ کے تو دیکھیے کہ میرا بستر ہے۔ حضرت جی پہلے بھی جو گدا ہے وہ آپ کا اور میرا گدا نہیں، وہ بادشاہ وقت کا گدا ہے۔ وہ کتنا نرم ہوگا، وہ کتنا ملائم ہوگا، اور اگر اس کے اوپر 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جائیں تو آپ خود تصور کریں پھر اس بستر کا کیا عالم ہوگا۔ ظاہر ہے خادمات تھی، سارا دن خدمت کی تھی، کام کیا تھا، وہ بستر پر لیٹی، بستر کی نرمی، پھولوں کی ٹھنڈک، لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ لکھا کہ آنکھ اس وقت کھلی جب جسم پہ کوڑا پڑا تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم کھڑے ہیں، غصے سے چہرہ لال ہے، آنکھیں سرخ ہیں، ساتھ حضرت کی ساری کابینہ بھی ہے۔ غصے میں فرمایا تیری اتنی جرت کہ تو نوکرانی ہو کے میرے بستر پر لیٹتی ہے؟ جلاد کو کہا مارو کوڑے، اس کی کھال ادھیڑ دو۔ اس نے کوڑے مارنے شروع کیے، ظاہر ہے جسم تھا اور اوپر سے وہ بھی عورت ذات۔ پہلے اس نے کچھ چیخو پکار کی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے چیخو پکار ترک کی اور اس نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اور حضرت بھی بڑی جہاں دیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے جلاد کو اشارہ فرمایا بس کر، اس نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا پہلے رو رہی تھی، اب مسکرائی کیوں؟ عرض کرتی حضور ظاہر کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اصل سوال ہے مسکرائی کی؟ عرض کرتی حضور کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رو رہی تھی، پھر خیال آیا تو اس لیے مسکرائی۔ پوچھا خیال کیا ہے؟ عرض کی خیال یہ آیا تو سونے کے ارادے سے تو نہیں لیٹی تھی، تو چیک کرنے لیٹی تھی، تو اتنے کوڑے پڑ رہے ہیں، کوئی نہیں کھالا ہے، یہ بھی تو ذرا سوچنا جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑے ہیں۔ اس لیے تو حضرت جی کسی نے کہا تھا جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوپاری۔ ہاں حضرت جی یہ ماہ میلاد آیا ہے، او بھائی خدا کا واسطہ خوب گلیاں سجاؤ، خوب مکان سجاؤ، نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرو، لیکن خدا کا واسطہ گلیاں سجان دینا کتے رہ جائیو، اپنے اپنے دل بھی سجاؤ۔ جو اصل معاملہ ہے، شیر تھوڑا میں خود پڑھتے ڈرتا ہوں حضرت جی، کیوں؟ کیونکہ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ڈر آتا ہے پتہ نہیں درمیان میں سے کلپ کٹے اور کلپ چڑھا دیا جائے اور جناب اس کے اوپر لکھ دیا جائے جی مصباحی صاحب نے۔ حضرت اب نہ کوئی بھی اٹھے، آپ بیٹھ کے بس گفتگو، اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے گا، اب آپ گفتگو سماعت فرمائے۔ وہ کلپ کٹے اور درمیان میں حضرت جی اوپر کیا لکھ دیا جائے جی مصباحی صاحب نے لائٹنگ کی مخالفت کر دی، اور جناب پھر عوام اہل سنت، تو پھر عوام اہل سنت ہے حضرت، یہ بھول جاتے ہیں حضرت جی، وہ بندہ ہمارا سنی ہے، بریلوی ہے مسلکن، وہ ہم پتہ تو کریں اس نے آگے پیچھے کیا کہا تھا حضرت، دیکھ گالی پہ گالی حضرت شروع ہو جائے گی۔ لیکن چلو جو آپ کا کام ہے آپ کرنا، جو میرا کام ہے میں بھی کرتا جاؤں گا حضرت۔ ایک صوفی تھا، اس نے بڑے درد سے کہا تھا حضرت، اور صوفیوں کا اپنا انداز ہوتا ہے نا حضرت، اس نے کیا دیکھا کہ گلیاں تو سجی ہیں، بازار سجے ہیں، چھتیں سجی ہیں، لیکن اندر اندھیرا ہے حضرت۔ پھر اس نے بڑے درد سے ایک فکرہ بولا تھا حضرت، وہ کہتا معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو، معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے۔